بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل بہت اہم واقعات ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا سب سے اہم فیصلہ آیا جس میں 16 اکتوبر کو ہونے والے جو ضمنی انتخابات ہیں اس کے لیے حکومت نے درخواست دی تھی کہ یہ انتخابات ملتوی کر دیے جائیں۔ الیکشن کمیشن نے اس سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ صرف KPK میں ایک سیٹ ایسی ہے جہاں پر حالات صحیح نہیں ہیں، امن و امان کی صورتحال خراب ہے، وہاں پر خالی ملتوی کیے گئے ہیں۔ ناظرین، یہ بہت ہی اہم پیش رفت ہے، بہت اہم، موجودہ سیاسی صورتحال میں یہ بہت اہم پیش رفت ہے۔ اس کے بعد چودھری اعتزاز احسن کے بیانات، یہ باتیں دیکھیں۔ اس کے بعد سب سے اہم تقریر جو عمران خان صاحب نے کی کل ننکانہ صاحب میں، اس میں جو پر اعتماد نظر آئے، وہ جس اعتماد سے تقریر کی انہوں نے اور جس جوش کے ساتھ تقریر کی، یہ پہلی دفعہ دیکھا گیا ہے۔ ناظرین، اس جوش کے پیچھے کیا وجوہات ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے پیچھے کیا مضمرات ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا، اور اعتزاز احسن کیوں اتنی چیخیں مار رہے ہیں اس پہ بھی آپ سے بات کروں گا۔ اس کے علاوہ نواز شریف نے جو چارج شیٹ پیش کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اس پر بھی بات کی جائے گی آپ کے ساتھ۔ دیکھیں، یہ 4 بڑی اہم خبریں ہیں، اس کی تفصیلات میں شیئر کروں گا اور وجوہات بیان کروں گا آپ کے سامنے کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، یکدم کیا ہوا۔ اور پھر اس سے اوپر جب صدر عارف علوی صاحب ہیں، انہوں نے جو بیان داغ دیا جو سائفر کے بارے میں، جو ایک شکوک و شبہات سے بھرپور بیان دیا انہوں نے، اس کے پیچھے کیا باتیں کار فرما ہے۔ ناظرین دیکھیے، میں پچھلے ویلاگ میں بہت تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ سائفر وہ معاملہ ہے، یہ موت کا پھندا ہے جو بہت سے لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے گلے میں آنے والا ہے۔ یہ سائفر کی اگر تحقیقات کر دی گئی، جو امریکی مراسلہ تھا اس کی اگر تحقیقات ہو گئیں تو بہت سے لوگوں کے گلے میں پھندا آ جائے گا۔ اس پھندے سے بچنے کے لیے بہت کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب ناظرین، جب امریکہ سے انکار ہوا، نواز شریف نے انکار کر دیا، اور پیپلز پارٹی کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ وہ بھی ساتھ نہیں دے رہی، یہ سارے صرف اپنے مفاد کے لیے ان کے ساتھ جڑے ہیں، تو انہوں نے پھر تحریک انصاف سے رابطہ کیا۔ صدر عارف علوی سے ملاقات کی، عمران خان سے ملاقاتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور اب ایک اور اہم ترین ملاقات ہونے جا رہی ہے جو فائنل ملاقات ہوگی، آخری ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد معاملات یکسر بدل جائیں گے۔ کچھ معاملات تو تیزی سے ناظرین اب تک بدل چکے ہیں۔ اب دیکھیں، بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں اس بات پر کہ عمران خان لانگ مارچ کی کال کیوں نہیں دے رہے، آخر وہ اس کو ڈیلے کیوں کر رہے ہیں، اس کو آگے کیوں لیتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، بات اصل میں یہ ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس ملک میں خونی انقلاب نہیں چاہتے، اور وہ عوام بھی نہیں چاہتی کہ گلیاں خون سے بھر جائیں، سڑکیں خون سے بھر جائیں۔ وہ جیسے ایران میں انقلاب آیا تھا اس طرح کا انقلاب یہاں نہیں چاہتے، نہ عوام چاہتی ہے نہ ہی عمران خان چاہتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات ناظرین یہ ہے، کیونکہ بیک ڈور معاملات طے ہو رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے عمران خان کو کال دینے کی ضرورت پیش ہی نہ آئے، کیونکہ جو موجودہ آپ دیکھیں الیکشن کمیشن آج تک جتنے بھی اس نے فیصلے کیے وہ تحریک انصاف کے خلاف کیے، لیکن یہ بڑا ایک انہونی سی کر دی الیکشن کمیشنر نے کہ نون لیگ کی درخواست کو رد کر دیا۔ اصل میں آپ کو پتہ ہے ناظرین، ڈنڈا پیچھے ہوتا ہے جو فیصلے کرواتا ہے ان سے۔ وہ حلقے چونکہ PTI کی طرف مائل ہیں، وہ مائل اس لیے ہیں کہ ان کی گلے میں جو پھندا ہے اس سے شاید ان سے چھٹکارا مل سکے ان کو۔ اور اسی تناظر میں جو عارف علوی صاحب نے جو بیان دیا، صدر صاحب نے جو PTI کے ہیں، انہوں نے بیان دیا کہ سائفر کے بارے میں ان کو شکوک و شبہات ہیں اور تحقیقات ہونی چاہیے۔ حالانکہ بعد میں انہوں نے اس کی کلیریفائی بھی کیا اس بیان کو کہ میں نے اگر یہ چیف جسٹس کو بھیجا تھا تو مجھے کوئی شک نہیں ہے اس کے بارے میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ PTI کی حکومت سائفر کے نتیجے میں ہی گرائی گئی اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ بعد میں بیان بدل دیا انہوں نے اپنا، بہت کلیریفیکیشن دی، لیکن اتنا بھی نہیں کہ ایک صدر جو ایک پاکستان کے سب سے بڑے آئینی عہدے پر فائز ہے، وہ اس طرح کا غیر ذمہ داری والا بیان نہیں دے سکتا۔ ایک تو بات ناظرین یہ ہے، اس سے جھکاؤ ثابت ہو رہا ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ سائفر کی جان پلیز آپ چھوڑ دیں، اس کو ایک سائڈ پر رہنے دیں، ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن عمران خان چونکہ بڑی ہارڈ لائن لیے ہوئے تھے کہ سائفر کی تحقیقات کرواؤں گا میں، اور اس کے جو کردار ہے وہ لازمی عوام کے سامنے لائیں گے، تو اس کے کردار کو اور سب جانتے ہیں ناظرین، نام لینے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے، ساری عوام جانتی ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ تو ناظرین، اب اس سائفر کو پس پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف بھی اب یہ سوچ رہی ہے
اگر بیانیہ تھوڑا سا ہلکا کر دیا جائے تو ملک میں جو غیر یقینی کی صورتحال ہے یہ ختم ہو سکتی ہے. بعد میں کیا ہوگا وہ بعد کی بات ہے، کیونکہ جو ظلم کیا ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کے ساتھ، ناظرین وہ قابل تلافی نہیں اور نہ ہی قابل معافی ہے. بہت انہوں نے معیشت کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور ہماری اخلاقیات کو تباہ و برباد کر دیا، کہ جس طرح سے چوروں ڈاکوؤں کو ہمارے پر مسلط کر دیا، ہمارا وزیر اعظم بنا دیا، ان کو وزیر خزانہ بنا دیا، وزیر داخلہ بنا دیا. یہ سارے وہی چور کرپٹ لوگ ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ بھی چور کہتی رہی ہے، اور انہیں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا. وہ سوچ کر تو کچھ اور آئے تھے، لیکن اب معاملات ناظرین کچھ اور ہو رہے ہیں. اب ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ جانے کا وقت قریب ہے. تو اس لیے اب پی ٹی آئی جو ہے اس کے اوپر نوازشات کے لیے وہ کچھ باتیں کر رہے ہیں، لیکن اصل میں ناظرین یہ ان کا کوئی اس میں کردار نہیں ہے. ناظرین اصل میں وہ ہلکے مجبور ہو چکے ہیں، اس میں ان کا کوئی ایسا نہیں کہ ان کی سوچ بدل گئی ہے یا ملک کے لیے بھی وہ بہت بہتر سوچنا شروع ہو گئے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ان کی دال نہیں گل سکی، پوری عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے. ایک بڑے ہی اہم ادارے کے اور پاکستانی عوام کے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، جو کہ انتہائی خطرناک بات ہے. سارے حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے ناظرین انہوں نے اپنے آپ کو عوام کے سامنے سرنڈر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن وہ فیصلہ کس طرح سے کیا ہے اس میں بھی اصل وہ اپنی جان خلاصی چاہتے ہیں، اپنا سیف ایگزٹ چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آ چکا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ جو کارنامے انہوں نے سارے انجام دیے ہیں اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے، اس کی معیشت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اس کا حساب تو دینا پڑے گا. اب ان کو سیف ایگزٹ چاہیے تو وہ عمران خان کی طرف لپک رہے ہیں کہ اس وقت یہی ایک بندہ ہے جو ہمیں سیف ایگزٹ دے سکتا ہے اگر وہ چاہے اور عوام اس کو یہ کرنے دے. کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے تو اعلان جنگ کر دیا ہے اس کے خلاف، امریکہ نے بھی انکار کر دیا. اب ہر طرف سے مایوسی ہی مایوسی نظر آ رہی ہے، اور اگر سائفر کی تحقیقات ہو گئی تو آپ کو پتہ ہے ناظرین سب سے بڑا پھندا کس کے گلے میں آئے گا. تو اب ناظرین دیکھیں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا، اس کے نون لیگ کے خلاف فیصلہ دیا. پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ کیا دینا ناظرین اس نے سروے اب دیکھیں، پورے ملک کے سروے یہ بتا رہے ہیں کہ پورے ملک کی 80% سے زیادہ عوام اس وقت موجودہ حکومت سے نجات چاہتی ہے. وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، جو ایک سچا اور ایماندار لیڈر ہے، وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے. اصل میں ناظرین یہ جیت اب حق کی ہو رہی ہے، سچ کی جیت ہو رہی ہے. اس میں چاہے کوئی بھی نام آپ اس کو دے لیں، طاقتور حلقے کچھ بھی کہہ لیں، نواز شریف کچھ بھی کہہ لیں، پیپلز پارٹی کچھ بھی کہہ لے، یہ حق و سچ کی جیت ہو رہی ہے، عوام کی جیت ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ. اسی وجہ سے اب تکلیف ہے نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو. اس لیے پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن نے کل آرمی چیف پر خود حملہ کیا، ان کے اوپر نواز شریف نے بھی چارج شیٹ پیش کر دی. اب ان کو ناظرین دونوں کو تکلیف اصل میں یہ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کہ اب اسٹیبلشمنٹ نے ان کے پیچھے سے ہاتھ کھینچ لیا ہے، اور اب نہ ان کی حکومت رہے گی اور نہ ہی ان کی عیاشیاں رہیں گی، کیونکہ ابھی ان کے مقاصد تو پورے نہیں ہوئے. ابھی مزید انہوں نے بہت سے کام کرنے تھے. نواز شریف کو لانا تھا، اس کے کیس ختم کرنے، اس کو گرفتاری سے بچانا اور اس کو لیول فیلڈ دینا ملک میں لا کر. اب وہ ساری باتیں ناظرین کھٹائی میں پڑ گئی ہیں، کیونکہ طاقتور حلقوں کو اپنا انجام نظر آنا شروع ہو گیا اور ان کا جھکاؤ ہو گیا عمران خان کی طرف. اب وہ اس سے معاملات طے کر رہے ہیں اور آنے والے چند دنوں میں معاملات بہت کلیئر ہو جائیں گے، بلکہ 1-2 دن کے اندر ہی معاملات کلیئر ہو جائیں گے. اور اس حکومت کے لیے شدید مشکلات اس کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس حالات سے بچنے کے لیے اب یہ تنقید شروع کر دی ہے انہوں نے، پیپلز پارٹی نے بھی اور نون لیگ نے بھی. لیکن ان کو وہ وقت یاد کرنا چاہیے جب یہ ملک کو تباہ و برباد کر رہے تھے، جب ان کو حکومت میں لایا جا رہا تھا. اس وقت یہی اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کر آئی تھی نا. اس وقت کیوں نہیں ان کو کچھ بھی یاد آیا؟ کیونکہ اپنا مفاد تھا، اس لیے وہ سارے خاموش تھے. اب چونکہ ان کو اپنا مفاد پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور ان کے جانے کا ٹائم بھی ہو چکا ہے، جو طاقتور ترین لوگ ہیں، تو اس لیے اب یہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اور وہ لوگ سہارے کے لیے اب تحریک انصاف کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں، ان کی طرف جھکاؤ ہو گیا ہے. الیکشن کمیشن کا فیصلہ دیکھ لیں، اس کے بعد ابھی تک گرفتار کرنے کی عمران خان کو جتنی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں سب میں ناکامی ہو رہی ہے. ان کو عدالتوں سے ضمانتیں مل رہی ہیں، ان کی عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے، ان کے کیس ختم ہو رہے ہیں. تو ناظرین اب حالات بدل رہے ہیں، دنوں میں حالات بدلیں گے. 1-2 دن 10 تاریخ پہلے اس حکومت کو دی گئی تھی کہ اب 10 تاریخ تک اپنا اقتدار چھوڑ دیں، لیکن نہیں چھوڑا. تو اب دیکھ لیں اس کے خلاف کس طرح کے اقدامات کریں گے یہ لوگ. اسٹیبلشمنٹ بھی کرے گی اور عوام کا دباؤ تو پہلے ہی ان کے اوپر بہت زیادہ ہے. تو اس لیے اب
اس حکومت کے جانے کا وقت بھی قریب ہے، اسٹیبلشمنٹ کے جانے کا وقت بھی قریب ہے، اور انشاءاللہ سچ اور حق کی فتح ہوگی اور عوام کی فتح ہوگی، اور عوام اس وقت صرف اور صرف عمران خان کے ساتھ ہے، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ کو بہت مثبت تبدیلیاں نظر آئیں گی جس میں عوام اقتدار کے حوالے کیا جائے گا۔ ناظرین، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔